وہ پھر میرے استاد پہ بھی بہت دفعہ لگی تھی, میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی, میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295, میرے سر پہ 2 ہے 295 اے 295 سی. اب جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295 ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے جی رجب. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں. کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا. اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295 اے 295 سی کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں. میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295 اے یا 295 سی جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں, نہیں, ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے. میں دل و جان سے قانون ناموس رسالت کو تسلیم کرتا ہوں. جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے. 295 پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے اس کی مشہوری کرتے ہوئے میرے منہ سے لا علمی کے طور پہ جو غلط الفاظ نکلے ہیں, میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ 295 پرفیوم کو میں ابھی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں. میرے ان الفاظ سے اگر کسی مسلمان کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری توبہ قبول فرمائے اور مجھے معاف کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری جان, میری مال, میرا ماں, میرا باپ, میری اولاد, میرا ایک ایک خون کا قطرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے میرے جو بھی مسئلے مسائل سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں, میں اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے یہ حلف دیتا ہوں کہ میں نے کچھ بھی انٹینشنلی نہیں کیا. مجھ سے جو بھی لا علمی میں ہوا میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے, پہلے بھی معذرت کی ہے, ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں, اپنے دلوں کو میرے لیے صاف کرنا. میری تمام علماء کرام, حکومت پنجاب اور پاک فوج سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں نظر ثانی کی جائے اور مجھے انصاف دلوایا جائے. اور جس نمبر کی دفاع مجھ پہ لگائی جا رہی ہے, میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ 295 مجھ پہ جھوٹی لگائی گئی ہے, لیکن جھوٹا کاٹ دیا گیا اور 295 کے اوپر فتوا دے دیا گیا. خیر, میں پھر بھی اس پاک جگہ پہ کھڑا ہو کے اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے ایک بار پھر معذرت کرتا ہوں. پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ویورشپ رکھنے والا فیملی ولاگر رجب بٹ اس وقت انتہائی مشکل کے اندر ہے. اپنی بے وقوفیوں اور جہالت کی وجہ سے آج یہ وقت آ چکا ہے کہ اسے اپنی جان بچا کر ملک چھوڑنا پڑ رہا ہے. قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر اور خانہ کعبہ کے سامنے جا کر یہ صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ میرے بارے میں سوشل میڈیا پر اور مذہبی حلقوں نے جو الزام لگایا ہے کہ میں نے توہین رسالت کے قانون کا مذاق بنایا ہے وہ بالکل غلط ہے اور صرف اتفاق ہے, اور میں اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس پر شرمندہ بھی ہوں اور آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں. لیکن ہمارے مذہبی حلقوں کے ہاتھوں برین واشڈ عوام اپنی جنت پکی کرنے کے چکر میں اسے معاف کرنا تو دور, اس کی جان لے کر اس حق کا سانس لے گی, کیونکہ یہ ہمارا ریکارڈ ہے. اللہ اپنے بندے کے سوائے شرک کے ہر بڑے گناہ کو معاف کر دے گا, لیکن ہماری عوام اس کو معاف نہیں کرتی. اب یہ تمام معاملہ دراصل ہے کیا, پہلے یہ جان لیں اور اس کے بعد اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پاکستانی قانون کے اندر دفعہ 295 ایک ایسا قانون ہے جو کہ کسی مذہبی جماعت کے جذبات کو مجروح کرنے, مقدس ہستیوں کی توہین کرنے یا پھر مذہبی توہین سے متعلق سنگینی اور سزا کو ڈیفائن کرتے ہیں تاکہ تمام مذہبی کمیونٹیز آپس کے اندر امن سے رہ سکیں. پہلی ہے 295 اے جو کہ کسی بھی شخص کے خلاف اس وقت لاگو ہوتی ہے جو کہ جان بوجھ کر اور بدنیتی سے کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے, پھر چاہے وہ لکھی ہوئی صورت میں ہو, بول کر یا پھر دکھا کر یا پھر کسی بھی طریقے سے. اب یاد رہے کہ یہاں پر مینشن ہے کہ جان بوجھ کر, اور اگر کوئی بھی شخص کسی شخص پر 295 اے کا الزام لگاتا ہے تو کورٹ کے اندر یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا, اور اس کی سزا 10 سال قید, جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتی ہیں. 295 بی قرآن مجید کی بے حرمتی پر سزا سے متعلق ہے, اور اس دفعہ کے تحت اگر کوئی فرد قرآن مجید کی بے حرمتی کرے, اس کی توہین کرے یا پھر کسی بھی طریقے سے اس کی بیعت بھی کرتا ہے تو اس کو عمر قید کی سزا دی جا سکتی ہے. جبکہ 295 سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر سزا سے متعلق ہے, جس کے مطابق اگر کوئی شخص زبان سے لکھ کر یا پھر کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو اس پر یہ سنگین سزا لاگو ہوتی ہے, جس کی سزا ہے عمر قید یا سزائے موت, اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں. اب اس سینسیٹیو قانون پر بات کرنے سے پہلے ایک بات کلیئر کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں, اور کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسے خود سے اور اپنے تمام گھر والوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو, کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس 295 کے تینوں قانون کا اس ملک کے اندر مذہبی برین واش طبقے نے اپنے فائدے کے لیے سب سے زیادہ غلط فائدہ اٹھایا ہے. جب کسی شخص پر الزام ثابت ہونے سے پہلے ہی مذہبی شدت پسندوں کی طرف سے اپنی عوام کو اس شخص کے خلاف اکسایا جاتا ہے اور ایٹ دی اینڈ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اس مخصوص مذہبی طبقے نے لوگوں کو جذباتی طور پر برین واش کر کے اپنی شہرت, اپنے چندے اور اپنے پولیٹیکل فائدے تو حاصل کر لیے, لیکن ایک ایسی خطرناک موب مینٹیلٹی لوگوں کے ذہن میں پیدا کی ہے جو کہ ایک سوسائٹی کے لیے انتہائی خطرناک ہے. جب لوگ خود ہی جج اور جوری بن کر ڈنڈوں سوٹوں سے لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے لگتے ہیں اور بعد میں وہ الزام اس کی موت کے بعد غلط ثابت ہوتے ہیں.
یہ ایک انتہائی سینسیٹیو ایشو ہے جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں مستقبل کے اندر اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اس طرح کی شدت پسندی کی مینٹیلٹی کو روکنا ہے تو ایسے شدت پسند مذہبی طبقے کو کیسے لگام ڈالی جائے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اگر ان لوگوں کو زیادہ شوق ہے تو یہ خود اس شخص کو اکیلے جا کر شہید کریں یا پھر اپنے بچوں کو اس کو شہید کرنے کے لیے بھیجیں۔ لوگوں کے بچوں کو مروا کر ان کے نام پر یہ اپنی سیاست چمکانا کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ان بیچاروں کا نام بیچتے ہیں اور وہ غریب بیچارہ قاتل اور مقتول دونوں اپنے اپنے گھر کے وارث اس برین واشنگ کے ہاتھوں اپنے گھر اجاڑ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ رجب بٹ ایک دیوس، بے وقوف اور جاہل قسم کا انسان ہے۔ مجھے اس سے لاکھ اختلافات ہیں، لیکن ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر چیز کے اندر انصاف سے کام لو، کسی پر بلا وجہ تہمت مت لگاؤ۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جس کے اندر انٹینشنلی جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر اس بندے نے کوئی گستاخی کی ہو، لیکن مجھے ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ صرف ایک محض اتفاق ہو سکتا ہے اور پھر اس کے پیچھے وجہ وہی ہے کہ اس بندے کے فیم کا استعمال کر کے اپنی مذہبی دکانوں کو چمکانا یا پھر سوشل میڈیا پر اپنی ویورشپ بڑھانا۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ یہ بندہ سوشل میڈیا پر ریلیونٹ رہنے کے لیے اپنی ان میچور آڈینس یعنی بچوں کو ایسی ایسی چیزیں جان بوجھ کر دکھاتا ہے یا پھر وہ حرکتیں کرتا ہے اور اپنی لائف کا وہ گینگسٹر ٹائپ لک دکھاتا ہے جو وہ اصل میں ہے ہی نہیں۔ اور اب جانتے ہیں کہ بچوں کو کیونکہ اس طرح کے کریکٹر اور ایسی جذباتی اور گینگسٹر ٹائپ کی حرکتیں پسند ہوتی ہیں، لہٰذا اپنی بے وقوفی کے اندر وہ کئی بار فنی تو کئی بار بہادر بننے کے چکر کے اندر کچھ ایسی غلطیاں کر بیٹھے جو کہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر انتہائی سینسیٹیو سمجھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی ایک ویڈیو کے اندر فنی بننے کے چکر کے اندر اس نے کرسچن کمیونٹی کو روزہ نہ رکھنے کا تانا دے کر ان کے جذبات کو مجروح کیا، اور اسی وجہ سے اس پر 295(1) کا کیس بھی ہوا، جس کے بعد اس نے اس واقعہ پر معافی مانگ لی کہ یہ سب کچھ غلطی سے ہوا اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ پی رہا تو پولیس والا ڈالا ہے تو میں کیا چل بہ تینوں نہیں پتا روزے کے کہندا بھائی اسی عیسائی ہونے ہیں۔ نجف فارغ ہے، ہم دیکھتے تھے لوگ، اب نہیں دیکھتے، بائیکاٹ کر دیا۔ اور پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد نماز کے طریقے پر ایک فنی ویڈیو بناتے ہوئے پاکستانی عوام کے مطابق اس نے نماز کا مذاق اڑایا اور بعد میں اس پر بھی معافی مانگ لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سبا جان کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر۔ اب اسی چیز کو رجب بٹ نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر ایکسپلین بھی کیا، جس کے اندر اس کا کہنا تھا کہ میں سدھو موسے والا انڈین پنجابی سنگر جسے دشمنی کے اندر ایک لورنس بشنوئی نام کے گینگ نے مار دیا تھا، اس کا فین ہوں اور اس کو اپنا استاد مانتا ہوں اور ہر چیز کے اندر اسی کو فالو کرتا ہوں، اور اسی لیے اپنے استاد کی طرح اس نے اپنا ایک گانا 295 بھی نکالا جس کو اب یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد اس نے 295 پر ہی اپنا ایک پرفیوم برانڈ بھی لانچ کیا اور فخر سے بتایا کہ میرے استاد پر بھی یہ دفعات لگی تھی اور مجھ پر بھی ہیں۔ پر حقیقت میں یہ فخر کی نہیں بلکہ شرم کی بات تھی، اور ظاہر ہے کہ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر گینگسٹر ٹائپ بننے کے چکر میں یا پھر کول بننے کے چکر میں کیا، جو کہ اس کے گلے پڑ گیا، کیونکہ اس کے بعد عوام کا کہنا تھا کہ یہ بندہ اس 295 قانون کا ہی مذاق اڑا رہا ہے اور یہ توہین رسالت کر رہا ہے، حالانکہ 295 کوئی ایک قانون نہیں بلکہ اس کے 3 دفعات ہیں، اور پاکستانی قانون کے اندر یہ صرف قانون کو ڈیفائن کرنے والا ایک نمبر ہے اور نمبر کی بذات خود کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اور جہاں تک توہین رسالت کی بات ہے تو نہ تحریری طور پر نہ بول کر اس بندے نے نہ کوئی ایسی بات کہی ہے نہ کوئی ایسا ایکشن کیا ہے جس کو توہین رسالت کے اندر کاؤنٹ کیا جائے۔ ہاں لیکن فخر سے اس طرح کی دفعات کو آن کرنا یہ اس کی بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور ایسا اس نے اسی لیے کیا ہوگا کیونکہ یہ سدھو موسے والا کو اپنا استاد مانتا ہے۔ اور آپ میں سے کافی لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ سدھو موسے والا پر بھی جیتے جی الزام لگتا تھا کہ اپنی ویڈیوز کے اندر اور اپنے گانوں کے اندر وہ گینگسٹر کلچر اور گن کلچر کو پروموٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ رجب بٹ بھی اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ میجورٹی ہندوستان کے اندر ہندوؤں کی ہے جہاں پر یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ پاکستان ہے جہاں پر لوگ مذہبی طور پر بہت زیادہ سینسیٹیو ہیں اور ذرا سی غلط فہمی اور غلطی ایک شخص کی جان تک لے سکتی ہے۔ اور یہی سب کچھ آج رجب بٹ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور اسے جان سے مارنے کی اتنی دھمکیاں ملی، لوگوں نے اس کے گھر کے باہر اور پولیس اسٹیشن کے باہر دھرنا دیا کہ اس پر FIR درج کر کے اس کو سزائے موت دی جائے۔ حالانکہ ان ریئلٹی دیکھا جائے تو ایسا کوئی معاملہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ قانون کے اندر بھی یہ درج ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر ایسا کرے، اور ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد اور اس کے بیانات کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی بلکہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے کہ جو شخص بھی اپنے منہ سے اپنے مسلمان ہونے کا، ختم نبوت اور رسول اللہ کی نبوت کا اقرار کرے، آپ اس کو گستاخ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ بندہ کیونکہ بار بار قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر اور کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی بے گناہی کا ثبوت پیش کر چکا ہے، تو اب ہم لوگوں کو اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میدان جنگ کے اندر ایک کافر نے میری تلوار کے نیچے آ کر خوف کے مارے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، لیکن میں نے پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔
اور یہ بات کافی دل سے میرے دل میں کھٹک رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو اسامہ تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ حضرت اسامہ بن زید نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول اس نے خوف کی وجہ سے یہ کلمہ پڑھا تھا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اسامہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا کہ نہیں؟ کل کو اگر وہ شخص اپنی قبر سے کلمہ پڑھتا ہوا بروز قیامت نکلے گا اور اللہ کے حضور اپنا مقدمہ پیش کرے گا تو کیا جواب دے گا؟ اللہ کے رسول نے یہ الفاظ اتنی بار دہرائے کہ اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، کہ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کاش اس سے پہلے میں مر کر مٹی ہو گیا ہوتا یا پھر آج ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میرا یہ گناہ تو معاف ہو جاتا۔ ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے، لیکن مذہبی شدت پسند اور کچھ ویورشپ کے بھوکے اپنے مذہبی اور سیاسی مقاصد کے لیے آپ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں کو جذباتی کر کے آپ کی ذہنی کنڈیشن کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور انہی لوگوں کی تعلیم ہے کہ کسی بے گناہ کو بنا کسی صفائی کا موقع دیے ان کو مار ڈالو، کاٹ ڈالو۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ناحق قتل شرک کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی ناحق قتل کا فیصلہ ہوگا، جب مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس جا کر کہے گا کہ اے اللہ اس شخص نے مجھے دنیا کے اندر بے قصور قتل کیا، مجھے آج انصاف چاہیے۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی شخص کو بے گناہ قتل کیا تو قیامت کے روز ثواب تو دور کی بات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی فاسق شخص اگر تم تک کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بے خیالی کے اندر تم کسی بے گناہ کو سزا دے بیٹھو۔ اس لیے آپ لوگوں کو جذباتی ہو کر اس طرح کے معاملات کے اندر کسی بھی لیڈر کو فالو کرنے کے بجائے سب سے پہلے خود ریسرچ کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر اپنے فائدے کی خاطر لوگوں کو اکسا رہے ہیں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، کیونکہ کل کو یہ چیز آپ لوگوں کے گلے بھی پڑ سکتی ہے۔ کل کو اگر خدا نخواستہ آپ کے منہ سے غلطی سے یا پھر آپ کے ایکشن سے کچھ ایسا ہو گیا جو کہ لوگوں کی نظر میں توہین ہوا، تو پھر آپ کو بھی اپنی خیر منانی چاہیے، کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ تو آپ کا ہی دیا ہوا ہے، جیسا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ کل کو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ کسی اور ملک کے اندر بھاگ کر آپ کو اپنی جان بچانی پڑے گی۔ سب سے بڑھ کر نہ صرف پاکستان بلکہ ایسے واقعات پوری دنیا کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک شدت پسند رویہ پوری ویسٹرن سوسائٹی کے اندر رپورٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح کے چند واقعات کو ویسٹرن میڈیا کوریج دے کر رپورٹ کرتا ہے تاکہ مغرب کے اندر مسلمانوں کے خلاف شدت پسندی کا امیج بڑھے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا جا سکے۔ اور آج اسی وجہ سے ویسٹرن ملکوں کے لوگ اسلام اور داڑھی والے شخص سے خوف کھاتے ہیں اور اس کی بات تک کو سننا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے اس چیز کو، اس مائنڈ سیٹ کو آپ کو، مجھے اور ہماری حکومت کو مل کر ٹھیک کرنا ہوگا۔ ان مذہبی ٹھیکیداروں، شدت پسندوں اور آگ اگلنے والوں کو بھی اس ملزم سمیت قانون کے مطابق جیلوں میں ڈالنا ہوگا جو کہ ان سے موٹیویٹ ہو کر ایسا کوئی ایکسٹریم قدم اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کے اندر اویئرنیس اور اصل دین کی تعلیمات کو پھیلانا ہوگا تاکہ ان کی دکانیں بند ہو سکیں اور ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمانوں کے معاشرے کے درمیان محفوظ تصور کر سکے، نہ کہ غیر مسلموں کے معاشرے کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔